اردو نالج چینل کے دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، جادو کی حیثیت کیا ہے اور قرآن پاک کے ذریعے جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ نظر بد انسان کے لیے کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ قرآن پاک کی دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول کیا ہے؟ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تو آپ نے اس کا علاج کس طرح فرمایا؟ دوستو، یہی موضوعات آج کی میری اس ویڈیو کے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ روایت ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کا اثر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ کے قلب اور عقل و اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہ ہو سکا۔ چند روز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے کھجور کے گابے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے، اور ایک ڈور یا کمان کا چلا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیں چبھی تھی۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور یہ سب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی گئی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل شفا یاب ہو گئے، اور جادو کا سارا سامان زیر زمین دفن کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرا کرتے تھے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے، اور یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ یہ دونوں صورتیں جن و شیاطین اور نظر بد و آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں۔ ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کرنے، کھانے پینے کی اشیاء پر پھونک مار کر مریض کو کھلانے سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، جب یہ ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مہینے کی آخری راتیں ہیں۔ جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبید بن رافعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، کیا میں کچھ پڑھ کے ان پر دم کر دیا کروں؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی تو نظر ضرور اس سے سبقت لے جاتی۔ یہ صورتیں حاسدین اور جادو ٹونے کرنے والوں سے نجات دلاتی ہیں۔ سورہ فلق کی آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد کا ترجمہ ہے، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حسد بدترین صفت ہے، اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا اور زمین میں قابیل سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان 2 صورتوں میں فرماتا ہے کہ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سب مخلوق کی شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ اسی طرح سورہ ناس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں بڑے خطرے ڈالے اور دبک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔
اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی ان آیات سے حقیقی طور پر فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جعلی پیروں اور جعلی عاملوں سے بچائے۔ دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ معلومات آپ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔